نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، علماء کرام، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اس وقت یہ ایک مخصوص نشست منعقد کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نشست علماء کرام کے ساتھ ہے۔ علماء کرام کا جہاں تک تعلق ہے وہ حضرات ہیں جنہوں نے مدارس میں تعلیم پائی ہے اور سند فراغت ان کو وہاں سے ملی ہے۔ پھر مدارس سے فراغت کے بعد جو میدان عمل عام طور پر تجویز کیا گیا ہے اس میدان عمل میں وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی مدرس ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مؤلف ہے، کوئی مبلغ ہے۔ یہ وہ میدان عمل ہے جس کو علماء کرام منتخب کرتے ہیں اور ان کا یہ انتخاب ان کے مکمل اختیار کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا یہ انتخاب ایک حد تک ان کی مجبوری ہے۔ اگر ان کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہوتی کہ وہ مدرسے سے فراغت کے بعد آفیسر ہوتے، ڈائریکٹر ہوتے، مینیجر ہوتے، پروفیسر ہوتے، لیکچرر ہوتے، تو شاید وہ ان میدانوں کو ترجیح دیتے۔ جس کو موقع ملتا ہے کہ مدرسے کے بعد کسی یونیورسٹی میں پڑھ لے اور وہاں سے ایم اے کی اور پی ایچ ڈی کی سند حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ کہیں لیکچرر بننا چاہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ریڈر بن جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو وائس چانسلر بن جاتا ہے۔ ایک میدان عمل وہ ہے اور ایک میدان عمل ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ جو کالجوں سے یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں، مینیجر اور ڈائریکٹر اور انسپیکٹر وغیرہ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ مدارس سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عہدے اب ہے ہی نہیں، وہ ان عہدوں کا خواب بھی نہیں دیکھتے، ان کے ذہنوں میں ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جن تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت محدود دائرے میں کام کرنے والی تعلیم گاہیں ہیں، مدرسے ہیں، دینی تعلیم کے ادارے ہیں۔ ان کا جو میدان عمل ہے وہ تدریس اور تبلیغ اور وعظ و نصیحت اور کسی حد تک تصنیف تعلیف تک ممتد ہوتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مدارس آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان مدارس کا رشتہ و ناتا ابتدائی دور کے مدارس سے قائم نہیں رہ سکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم فرمایا، پھر جس کے نمونے پر ہر مسجد میں مدرسہ قائم ہوتا چلا گیا، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی گئی اور بڑے تعلیمی ادارے قائم ہوتے گئے،
تو اس وقت تعلیمی اداروں کا جو کام ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے. تعلیمی اداروں کا جو کام انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، روس میں ہے، ہر جگہ ہے کہ تعلیمی ادارے سے ہی فارغ ہونے والے تمدن کے ذمہ دار ہوتے ہیں، حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انتظامیہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، فوج اور پولیس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جتنے بھی شعبے جات ہوتے ہیں، جتنے بھی حکومت کے ادارے ہوتے ہیں، بالکل نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ ترین سطح تک ان سب میں وہی لوگ پہنچتے ہیں کہ جو ان تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتے ہیں جو حکومت کی زیر نگرانی، حکومت کی سرپرستی میں، حکومت کے نصاب تعلیم کے مطابق یا پرائیویٹ اداروں میں جو حکومت کے نظام تعلیم سے مطابقت رکھنے والے ہوتے ہیں. وہاں سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں جو ملک کو سنبھالتے ہیں، صوبوں کو سنبھالتے ہیں، ضلعوں کو اور شہروں کو سنبھالتے ہیں، اور پھر ان کو وہ پوزیشن حاصل ہوتی ہے، وہ حاکمانہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ اقتدار ان کو حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس کے فارغ پھر ان کے تابع ہوتے ہیں، ان کے دست نگر ہوتے ہیں، ان کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے دباؤ میں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی نچلی سطح کے افراد ہماری اعلیٰ سطح کے افراد کے آقا بن جاتے ہیں. ایک پولیس والا، ایک داروغہ، ایک تھانے دار، ایک ایس پی، ایک ڈی ایم، جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ اس سطح کے نہیں ہیں جس سطح کا وائس چانسلر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، اور جس سطح کے بڑے بڑے منسٹرز ہوتے ہیں اس سطح کے نہیں، لیکن وہ جس سطح کے ہیں ان کے ماتحتوں کے بھی تابع ہماری بڑی سے بڑی شخصیت ہے. ہمارے کسی مدرسے کا محتمم، ہمارے کسی جامعہ کا ناظم ایک معمولی پولیس والے کے ماتحت ہوتا ہے. وہ چاہے تو تھانے سے اسے طلب کر لے، پھر اپنے وقت کے علامہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے یہاں وہ کسی کھرری چٹائی پر یا کرسی پر بٹھائے جائیں گے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور ایسے ملک میں پیدا ہوئی ہے جس ملک میں 1000 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی، جس ملک کا ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ ٹوٹلی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور باوجود اس کے کہ غیر مسلم اکثریت میں تھے تعداد کے اعتبار سے، لیکن وہ اس وقت ماتحت تھے. تو ان کی ماتحتی، ان کی سرپرستی سے اور بالادستی سے کیسے بدل گئی، اور ہماری بالادستی زیر دستی سے کیسے بدل گئی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال پر غور ہونا چاہیے. تاریخ کی کتابیں اس طرح کے سوال کا جواب دیتی ہیں، یا وہ کتابیں کہ جو اصلاحی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہیں اور تاریخ کا اس میں جائزہ پیش کیا گیا ہے، ان میں بھی ہمارے سامنے یہ حالات آتے ہیں. ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ ہم اس ملک پر حاوی تھے اور باہر سے انگریز آئے بڑی چالاکی کے ساتھ، تاجر کی حیثیت سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے جہانگیر کے دربار میں ان کی حاضریاں ہوئیں، اورنگزیب کے دربار سے ان کو اجازتیں ملیں، اس ملک کے جو بہت راجے مہاراجے تھے یا نواب صاحبان تھے یا کسی علاقے کے امیر تھے، ان سے انہوں نے تعلقات قائم کیے، اچھے خوشگوار تعلقات اپنی تجارت کے لیے انہوں نے قائم کیے، اور وہ پھیلتے چلے گئے، مضبوط ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ اب باقاعدہ ہتھیاروں سے مسلح ہو کر انہوں نے اپنی کالونیاں ہی نہیں قلعے بنا لی. یہ جو تاریخ ہے جو بتدریج سامنے آتی چلی گئی ہے، اس تاریخ کے اس حصے پر جس طرح غور کرنا چاہیے تھا جو ابتدائی ہے کہ وہ کیسے برطانیہ سے آئے یا فرانس سے آئے یا ہالینڈ سے آئے یا اور ملکوں سے آئے، کیسے آئے، کس طرح آئے، کن سے ملے، کہاں جمے، کیا کیا، یہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، اور ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں مقابلے کی تاریخ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی جنگ ہوئی 1757 میں سراج الدولہ سے.
پہلے بنگال میں ان کا معرکہ ہوا، اور پھر آگے چل کر 1799 میں ان کا معرکہ کرناٹک میں میسور میں سلطان ٹیپو سے ہوا، اور اس کے بعد 1803 تک پہنچتے پہنچتے وہ دلی کے قلعہ معلیٰ پر غالب آ گئے، اور 1803 میں جب ان کا غلبہ ہوا تو اس اعتبار سے ہندوستان ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور شاہ عبدالعزیز اور اسی طرح ملک کی بڑی شخصیات کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، فتویٰ دینا پڑا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا ہے۔ لیکن دارالحرب ہوا کیوں؟ اب دارالحرب ہو گیا ہے اور یہ 100 سال سے سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 1601 سے یہ سلسلہ چلا، پوری 17ویں صدی اسی سلسلے میں گزری۔ روک پہلے مرحلے پہ کیوں نہیں لگی؟ روک جہانگیر نے کیوں نہیں لگائی؟ روک اورنگزیب نے کیوں نہیں لگائی؟ روک ہمارے عمرا نے، نوابین نے، راجوں نے کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ وہ دھوکہ کھاتے رہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بزنس مین ہے، یا ایکسپورٹر ہے، امپورٹر ہے، اور وہاں سے مال لائیں گے، یہاں سے مال لے جائیں گے، ہمارے تجارتی تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ تو انہوں نے تو بس اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھا، لیکن وہ دھیرے دھیرے اتنے طاقتور ہو گئے کہ پھر وہ زیر کرتے چلے گئے۔ بنگال کی حکومت کو زیر کیا، کرناٹک کی حکومت کو زیر کیا، حیدرآباد کی حکومت ان کے سامنے ڈگیں ڈال کر رہ گئی، گوالیار کی ہندو حکومت ان کے سامنے جھک گئی، اور اکثر جگہ ٹونک کی مضبوط ایک طاقت ان کے سامنے جھک گئی، جبکہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ٹونک میں امیر کے ساتھ رہے، اس کے لشکر میں رہے، اور بہت زور دیا کہ انگریزوں سے مصالحت نہ کی جائے، لیکن حالات کے دباؤ نے ان کو مجبور کیا، اور پھر امیر الدولہ انگریزوں سے مصالحت پر مجبور ہو گئے۔ اب حضرت سید احمد شہید ان کے لشکر سے نکل کر چلے آئے کہ ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے خلاف کوئی پالیسی اختیار کی جائے، کچھ طے کر کے کوئی عمل کیا جائے، یہ بات ابھی ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی۔ اس میں بھی وقت لگا، اور وقت بھی اس طرح لگا کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کو جہاد کی تیاری کرنی ہے، اور علماء کو، طلباء کو اور عام مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے دعوتی اور تبلیغی دورے کیے، پھر حج کا سفر کیا، اور وہاں سے واپسی کے بعد پھر اس بات کی تیاری شروع کی کہ اب مقابلہ کرنا ہے اس بیرونی طاقت سے، ان حملہ آور انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ان سے پہلے سکھوں سے مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے پورے پنجاب سے لے کر سرحد اور افغانستان تک ایک مصیبت پھیلا رکھی ہے، مسجدوں پر تالے ڈال دیے ہیں یا ان کو باڑا بنا دیا ہے، بے دریغ مسلمانوں کو سوا کیا ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال کے پیش نظر یہ طے کیا گیا کہ افغانستان سے ابتدا کی جائے گی، پھر کشمیر میں داخلہ ہوگا، پھر کشمیر سے ہندوستان کے اندر داخلہ کیا جائے گا، اور انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے گا، اور اس ملک سے ان کو بے دخل کیا جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں بدعہدی کی گئی، دغا بازی کی گئی، وہاں کے قوانین نے زیادتیاں کی، ظلم کیا، جھوٹ بولا، یہ سب ہوا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر جب کشمیر پہنچے تو بالا کوٹ کے میدان میں وہ آخری جنگ سکھوں سے ہوئی، جس میں حضرت سید احمد شہید بھی شہید ہوئے، مولانا اسماعیل شہید ہوئے، اور بہت سے مجاہدین شہید ہوئے۔ تو یہ تاریخ اپنے کو دہراتی رہی۔ اس کے بعد جب کوشش کی گئی، اور آخری دور میں سب سے بڑی کوشش مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ایک ایسی زبردست زیر زمین تحریک چلائی، جس تحریک کے افراد کابل بھیجے گئے، ماسکو بھیجے گئے، برلن بھیجے گئے، حجاز بھیجے گئے، استنبول بھیجے گئے، خاص طور پر مولانا عبید اللہ سندھی اس میں بہت نمایاں رہے، اور ان کے علاوہ بھی مختلف افراد کو روانہ کیا گیا جو ان حکومتوں سے بات کریں اور ایک متحدہ محاذ قائم کر کے انگریزوں کے خلاف پھر متحدہ مہم شروع کی جائے۔ یہ پلاننگ تھی، لیکن ہمارے درمیان ہر دور میں
بڑے بڑے مخبر، بدعہد اور دشمنوں کے ایجنٹ اور مکار اور دولت کے پرستار موجود رہے. تو اس وقت بھی ایسے افراد تھے جنہوں نے مخبری کی، اور مخبری اس طرح کی گئی کہ جو خط و کتابت چل رہی ہے وہ ریشمی رومال پر ایک ایسی تحریر کے ذریعے چل رہی ہے جو پڑھی نہیں جا پاتی، پہچانی نہیں جاتی، گویا کوڈ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس طرح ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا اور اس کا راز افشا ہو گیا. پھر گرفتاری بھی ہوئی سرزمین حجاز میں، اور سرزمین حجاز میں گرفتاری کے بعد مالٹا کے جیل میں انہیں ڈال دیا گیا. سید احمد شہید کی تحریک ظاہری اعتبار سے ناکام ہو گئی، مولانا محمود الحسن دیوبندی کی تحریک ظاہری اعتبار سے ناکام ہو گئی، اور ان کے استاد مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی امداد اللہ اور حافظ ضامن شہید وغیرہ حضرات کی تحریک بھی آخر میں دم توڑ گئی. شاملی میں جو جھڑپ ہوئی، ظاہر ہے کہ ایک شاملی کے علاقے میں انگریزوں سے جھڑپ کا کوئی نتیجہ نکلنا نہیں تھا، اس لیے کہ جب دلی کو شکست ہو گئی اور میرٹھ کو شکست ہو گئی اور تمام اضلاع میں وہ غالب آ گئے تو ایک شاملی کیا کر لیتا. فرض کیجئے کہ اگر شاملی میں تھوڑی بہت فتح بھی ہو جاتی تو بعد میں گھیر گھار کے مار دیا جاتا. اس لیے کہ جہاں پر بڑی فوجیں ہوں، بڑی طاقتیں ہوں، وہاں کہیں پر کسی جگہ، کسی ضلع میں یا شہر یا گاؤں میں مقابلے کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، وہ درست نہیں ہوتی. آج کے موجودہ ہندوستان میں اگر کوئی گروپ یہ طے کرے کہ ہم یہاں کارروائی کریں گے غیر مسلموں کے خلاف اور حملہ کریں گے اور جہاد کریں گے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے، جاہلانہ بات ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو گروپ یہ کوشش کرے گا وہ تو مارا جائے گا، اور اس کے علاوہ پورے شہر کے جو اہل ایمان ہوں گے سب مارے جائیں گے. اس لیے یہ طریقہ کار صحیح نہیں. اگر یہ طریقہ کار صحیح ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جہاں مسلمانوں پر جا بجا ظلم ہو رہا تھا یہ کارروائی شروع کرتے، لیکن آپ نے یہ کارروائی نہیں شروع کی. آپ کعبے کا طواف کرتے رہے اس حالت میں کہ کعبے میں 360 بت اور باہر 360 بت، بتوں کے بیچ میں طواف کرتے رہے. یہ نہیں سوچا کہ راتوں رات ان باہر کے بتوں کو گرا دینا ہے اور پھر کعبے کا تالا توڑ کر اندر گھس کر وہاں کے بتوں کو گرا دینا. یہ کارروائی ہو سکتی تھی، اور وہ تو بڑے جیالے لوگ تھے، بڑے مردان آہن تھے اور توحید کے دیوانے تھے، متوالے تھے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ شرک ہی شرک ہے. یہاں تک کہ صفا اور مروہ پر اساف اور نائلہ نام کی 2 دیویاں ہیں، ان کے اسٹیچو لگے ہوئے، سائی ہو رہی، سائی کی جا رہی ہے ایک دیوی اور ایک دیوی کے بیچ میں. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی ایک لکڑی مار دی جائے، دیوی گرا دی جائے. یہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عمل حکیمانہ ہی نہیں ہے، یہ عمل دعوت کے خلاف بھی ہے، یہ عمل جہاد کی حکمت عملی کے خلاف بھی ہے. اسی وقت جہاد ہوتا ہے جبکہ بڑی مضبوط طاقت ہو اور اس کے اندر ٹکرانے کی صلاحیت ہو اور فتح کی صلاحیت ہو، تب وہ کارروائی اختیار کی جانی چاہیے، ورنہ کوئی سوال نہیں. تو ظاہر ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور جس ملک میں ایک بڑی طاقت اس وقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو کل اس پوزیشن میں نہیں تھے، اور ہماری ہی نادانیوں کے نتائج میں یہ سب کچھ ہوا ہے. ہم ٹوٹے تھے، ہمارے آدھے لوگ یا ایک بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کے دیوانے ہو گئے تھے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی دیوانگی نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے. اور ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جن علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے وہی زیادہ دانا تھے، فرزانہ تھے، حکیم تھے، دانشمند تھے. اگر وہ بھی انہی لوگوں کے پیچھے چل دیتے جنہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا تو مسلمان شمالی صوبوں میں ہوتے اور پھر پنجاب سے لے کر کیرالہ تک کوئی مسجد نہ ہوتی، کوئی مدرسہ نہ ہوتا، قبرستان پر بلڈنگیں بنا دی جاتی، منزل بنا دیے جاتے، یہ سب کچھ ہوتا.
اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جن علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور یہاں کام کرنا ہے، وہ بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا، اور جن لوگوں نے ادھر کا فیصلہ کیا ان کو وقتی طور پر ایک طاقت ضرور حاصل ہوئی، اور آئندہ بھی وہ اس طاقت میں تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ بظاہر وہ بھی ناکام ہوتے چلے گئے۔ یہ تصویر ہے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے اہل علم کا، اہل علم کو چاہیے کہ بہت ہی غور و خوض کے ساتھ اپنے ماضی کا مطالعہ کریں، اور دور تک یعنی عہد نبوی سے ابھی قریب کے دور تک ماضی کا جائزہ لیں، ماضی کا جائزہ لیں کہ عہد نبوی میں کیا تھا، پھر خلافت راشدہ میں کیا تھا، پھر بنی امیہ کے دور میں، پھر بنو عباس کے دور میں، پھر بنو عثمان کے دور میں، اور اسپین میں کیا ہو رہا تھا، اور مراکش میں کون سی حکومتیں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں، اور افریقہ کی شمالی پٹی اور سوڈان اور دیگر ممالک میں کیا عمل ہو رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وسطی ایشیا کا علاقہ یا شمالی ایشیا کا علاقہ ہے، جہاں سے امام بخاری اور امام ترمذی اور صاحب ہدایہ اور کتنے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہا وجود میں آئے۔ بڑا زرخیز علاقہ، بڑا مردم خیز علاقہ۔ اس علاقے کی کہانی کیا ہے، کب سے تاریخ شروع ہوتی ہے، کیا کیا دور وہاں آتے رہے، پھر کیا بات ہوئی کہ بخارا اجڑ گیا، ترمذ اجڑ گیا، شاش اور فرغانہ اور جتنے بھی مشہور شہر تھے اجاڑ دیے گئے۔ کیا ہوا کہ کمیونسٹ غالب آ گئے، اس سے پہلے قیصر کی جو حکومت تھی وہ مغلوب کس طرح ہوئی، اور کس طرح اس نئی حکومت، اس نئے انقلاب کو موقع ملا۔ کمیونزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اس کے مقابلے میں امریکہ اور یورپ کا کیپیٹلزم کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، وقت کے یہ فتنے کیسے وجود میں آئے، ان کے بانی کون ہیں، ان کا فکر کیا تھا، کس طرح چند لوگوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ ازبکستان اور تاجکستان اور کرغیزستان اور قزاقستان اور ترکمانستان اور آذربائیجان، اتنے زبردست علاقے اور ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اور مسلمان ویران کر دیے گئے اور کمیونسٹ غالب آ گئے۔ کیا چیز تھی؟ ہیگل کے پاس کیا فلسفہ تھا؟ کارل مارکس نے کون سی کتاب لکھی اور کس نقطۂ نظر کو عام کیا؟ پھر اس کے بعد لینن نے کیا کیا، اسٹالن نے کیا کیا، گورباچوف نے کیا کیا، خروشچوف نے کیا کیا، آج کا پوتین کیا کر رہا ہے، پوتین کیا کر رہا ہے، آج دوبارہ اس کو پھر کیسے طاقت مل رہی ہے، کس طرح سے وہ سیریا پر بمباری کر رہا ہے اور سیرینز کو تباہ کر رہا ہے، اور کس طرح امریکہ کی کارروائیوں نے شرق اوسط کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا کارروائیاں تھیں جو آل سعود نے برطانیہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کی، امریکن کے ساتھ مل کر کی، ان کے خفیہ معاہدے کیا تھے، ان کا اسرائیل سے کیا تعلق تھا، اور وہ کس طرح قائم رہا، اور اب اس کی حقیقت کیا ظاہر ہو رہی ہے۔ مصری حکومت میں انقلابات کیسے کیسے آتے رہے، اور ماضی کی پوری تاریخ میں کیا کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اس ملک میں ابتدائی دور سے، اس دور سے کہ جب اس ملک میں محمود غزنوی آئے، شہاب الدین غوری آئے، اور ان کے بعد مختلف خاندانوں کی حکومتیں ہوئیں جو آپس میں ٹکراتے تھے اور ایک طاقت دوسری طاقت سے ملک چھینتی تھی۔ تو یہ تاریخ کیا ہے، اس میں اسلام کا حق کس نے ادا کیا، کس نے نہیں کیا، کیا غلطیاں ہوئی ہمارے حکمرانوں سے، کیا غلطیاں ہوئی ہمارے عالموں سے اور ہماری تنظیموں سے، اور اورنگزیب کے بعد ایک دم سے خلا کیوں ہو گیا، زوال کیوں ہو گیا؟ اتنی زبردست طاقت اور اتنا زبردست سلطان اور اتنا زبردست وقت کا ولی اور صاحب علم، اس کے بعد ایک دم سے زوال کیسے آ گیا، اور پھر اس زوال کو قابو میں کیوں نہیں لایا جا سکا؟ کیا اسباب تھے کہ اکبر اس طرح بگڑ گیا کہ اس نے نئے دین کو ایجاد کر دیا، اور پھر وہ 1000 سال کے بعد دوسرے ہزار سال کے لیے ایک نئے دین کا بانی بن گیا؟
اس کے اس نئے دین کے محضر نامے کو کس نے تیار کیا؟ کہا جاتا ہے کہ جو وقت کے مفسر تھے اور وقت کے علامہ تھے، انہوں نے نئے دین کا یہ نظام تیار کیا۔ ابو الفضل اور فیضی دونوں بھائی تھے، عالم کے بیٹے تھے، خود عالم تھے اور اکبر کے دربار کے حاضر باش تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نیا دین قائم کیا۔ اس نئے دین میں ہر حلال کو حرام کیا گیا، ہر حرام کو حلال کیا گیا۔ محمد عربی علیہ السلام کی نفرت اتنی پیدا کی گئی کہ آپ کے ناموں میں سے کسی نام کو رکھنا جرم قرار دیا گیا کہ اب کوئی محمد کے نام سے اور احمد کے نام سے پکارا نہیں جائے گا۔ آج کے جو حالات ہیں اکبر کے دور کے حالات کا لاکھواں حصہ بھی نہیں۔ آج تو ایک مسئلہ اٹھتا ہے شاہبانوں کا، ایک مسئلہ اٹھتا ہے 3 طلاق کا، تو اس پر آپ بے چین ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا چھوٹا سا جزیہ ہے، لیکن وہاں تو پورے دین کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور نبوت محمدی کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ایسے سخت ترین حالات میں کیا طریقہ کار سرہند کے اس نوجوان نے، اللہ کے اس نیک و صالح بندے نے، جس کو احمد ابن عبد الاحد سرہندی کے نام سے جانا جاتا ہے، بعد میں جس کو مجدد الف ثانی کا لقب عطا ہوا، کیا طریقہ کار اس نے اختیار کیا تھا اور کس طرح اس اللہ کے بندے نے اپنے لوگوں کی تربیت کی تھی، اور جن کی تربیت کی ان کو دنیا کے اطراف و اکناف میں کس مشن کے لیے بھیجا تھا، اپنے صاحبزادوں کی تربیت کیسی فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں صاحبزادہ بلند اقبال حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سرہندی رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد بن گئے، مربی بن گئے، مرشد بن گئے، اور اورنگزیب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ان سے پھر وہ فائدہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں دوبارہ ہندوستان خلافت راشدہ کے دور میں پہنچ گیا۔ اور علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں لکھا تھا، کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر 6 خلیفہ راشد تھے، 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے اور 6 سلطان اورنگزیب عالمگیر تھے، یعنی ہندوستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو گیا۔ یہ 11ویں صدی کا حال تھا، اور 11ویں صدی ہجری میں اتنا بڑا انقلاب آیا، ایسا مثبت انقلاب، ایسا طاقتور انقلاب، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اسلامی سلطنت کا غلغلہ بلند ہو گیا، تکبیر کے نعرے بلند ہو گئے، یہاں تک کہ دستور اسلامی کی کتاب فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیریہ تیار کر دی گئی۔ علماء کی کمیٹی نے رات و دن کی محنت کے بعد اس ملک کا اسلامی ایمانی دستور تیار کر دیا، لیکن پھر بعد کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان دھیرے دھیرے زوال کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور یہ وہ دور ہے زوال کا محیب دور، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھلک کی سرزمین سے دلی میں ایک مقیم، ایک صاحب علم انسان کو، جس کو دنیا نے ولی اللہ دہلوی کے نام سے جانا، احمد ابن عبد الرحیم پھلکی ثم دہلوی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا گیا، اور انہوں نے پھر دلی میں بیٹھ کر جو تجدید کا کام انجام دیا ہے، وہ فی الحقیقت مسلمانوں میں رائج علوم اسلامی کی تجدید کا کام تھا۔ انہوں نے علوم تفسیر کی تجدید کی، علوم حدیث کی تجدید کی، علوم فقہ کی تجدید کی، تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے پیش کیا، شیعیت کی تردید کی، سنیت کو مدلل شکل میں پیش کیا۔ یہ ایک عظیم الشان کام تھا جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور یہ ان حالات میں ہو رہا تھا کہ جن حالات میں اورنگزیب کا دور ختم ہو کر اب ان کی اولاد اور در اولاد کا وہ دور تھا، جس میں جھگڑے تھے، فتنے تھے، ٹکراؤ تھا اور تفریقے تھے۔ حکومت دھیرے دھیرے ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس دور میں شاہ صاحب کے دماغ میں یہ بات آئی صورتحال کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں کہ اب مغل امپائر باقی نہیں رہے گی، اس لیے ان کے ذہن میں حجاز کے سفر کے بعد اور مکاشفات کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہر سے ملاقاتوں کے بعد یہ بات ان کے دماغ میں آئی کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس موجودہ ڈھانچے کو بکھیر دیا جائے. کسی نئی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے پرانی عمارت توڑی جاتی ہے اور اس کی بنیادیں بھی کھود دی جاتی ہیں, اس کا ملبہ ہٹایا جاتا ہے, پھر ایک نئی عمارت تعمیر کی جاتی. تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے دور کے لیے طے کیا کہ پرانے ڈھانچے کو توڑ کر بکھیر کر پھینک دینا, ایک نئی تعمیر کرنی. ایک نئی تعمیر کے لیے انہوں نے جو نقشہ بنایا اس نقشے کا نام ہے حجت اللہ البالغہ, اللہ کی وہ دلیل اور اللہ کی وہ حجت جو بڑی مؤثر ہے اور بڑی پہنچ رکھنے والی ہے, جو دماغوں کو اپیل کرتی ہے, دلوں کو اپیل کرتی ہے, جو سوسائٹیوں پر غالب آتی ہے. اس حجت کی ضرورت ہے. اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ مدرسے اس حجت سے خالی, علماء کے دماغ اس حجت سے خالی, روایتی درس چل رہا ہے, قال اللہ اور قال الرسول کے زمزمے ہیں اور غمغمے ہیں, اور افراد سازی نہیں ہے, اس میدان میں کام کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہے جو میدان اب سامنے ہے. اب امیدیں اگر آپ مغل امپائر سے لگائے ہوئے ہیں تو آپ غلط لگائے ہوئے ہیں. ایک ایسی عمارت سے امید لگائے ہوئے ہیں جو شاید اگلی بارش میں ڈھہ جائے, تو جو بھی اس میں رہے گا وہ ملبے میں دب جائے گا. اس لیے حضرت شاہ صاحب نے افغانستان کے کمانڈر احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا. جس وقت صورتحال یہ تھی کہ مرہٹوں نے مغل امپائر کی ناک میں دم کر رکھا تھا. ایک طرف سکھوں نے تباہی مچا رکھی تھی, ایک طرف مرہٹوں نے تباہی مچا رکھی تھی, اور ان کا ہر عالم رونا رو رہا تھا. لوگ پریشان تھے, بے شمار عوام قتل و غارتگری کے شکار ہو چکے تھے, کتنے مدرسے ویران ہو چکے تھے, مسجدیں ڈھائی جا چکی تھی یا ان کو باڑوں میں تبدیل کیا جا چکا تھا. یہ وہ صورتحال تھی جس کا رونا شاہ ولی اللہ بھی رو رہے تھے اور اس کا تذکرہ عربی اشعار میں کرتے تھے. کھل کر بات کہنا بھی مشکل ہو رہا تھا. ایسے حالات میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیجیے, نظام کو توڑ کے رکھ دیجیے. تو ظاہر ہے کہ احمد شاہ ابدالی آئے اور انہوں نے مرہٹوں کی طاقت کو توڑ دیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مغل امپائر کی طاقت بھی ٹوٹ چکی تھی. اب حضرت شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی یہیں دلی میں رہیں اور اپنا نظام حکومت چلائیں, لیکن ان کی اپنی مجبوریاں تھیں اور حالات تھے, ان کو جانا پڑا اور پھر وہی روایتی سلطان کے ذمے انہوں نے حکومت کی اور وہ افغانستان چلے گئے. نتیجہ پھر وہی تھا کہ پوری طرح سے صفائی نہیں ہوئی اور وہی بیماری کے مرکز کو دوبارہ بیماریوں کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو ایسا ہی ہے کہ کسی کو آپریشن کیا جائے اور جس مقصد سے آپریشن ہو اس کی پوری صفائی نہ ہو, کینسر کے جراثیم دور نہ کیے جائیں, یا ٹیومر پیدا ہو گیا ہے تو اس کو پوری طرح نکالا نہ جائے پھر سی دیا جائے, تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیومر دوبارہ پھر پیدا ہو جائے گا, کینسر پھر سے بڑھ جائے گا اور پھر دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا, یا شاید پھر آپریشن کامیاب ہی نہ ہو. تو بس ایسے ہی ہوا حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں. لیکن ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز یہ بات ذہن میں رکھتے تھے کہ ہمارے والد محترم نے ایک نئے انقلاب کے لیے کتاب لکھی تھی, ایک نیا نظام وضع کیا تھا. اس لیے جب ان کے پاس ایک جوان ہمت والا, ہمت مردہ رکھنے والا سید احمد شہید دلی پہنچا تو پھر وہ تاڑ گئے کہ اس کے ذریعے ایک انقلاب کی امید ہے. اس لیے اس کو اسی طرح تیار کیا گیا اور پھر اس کو امیر الدولہ کے لشکر میں ٹونک بھیجا گیا تاکہ وہاں اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ یہ اگلا کمانڈر ہو اور اس ملک کے اندر جو طاقتیں غالب آ گئی ہیں ان سے مورچہ لے. لہذا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کو تیار کیا اور انہی کی نگرانی میں کام ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر وہ عمل شروع ہوا جس عمل کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا, یعنی شاہ ولی اللہ کے نظام کے ماتحت حجت اللہ البالغہ کو برپا کرنے کے لیے اور ملک کی تطہیر کے لیے اور نئے نظام کو برپا کرنے کے لیے ان کو بہرحال دور دراز کا سفر
کرنا پڑا، اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر اللہ کی تقدیر میں منظور نہیں تھا، بالاکوٹ میں ہی شہادت ہو گئی۔ بات آگے بڑھتی تو شاید اسی دور میں ملک آزاد ہو جاتا، لیکن انہوں نے جو محنت شروع کی تھی، اس محنت کے لیے جو افراد تیار کیے تھے، ان افراد نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم تو اس کام کو جاری رکھیں گے، اور کوئی شک و شبہ اس میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ افراد اس کام کو جاری رکھتے رہے، اور انہی افراد میں سب سے نمایاں نام شیخ الہند کا تھا، اور پھر شیخ الہند کی یہ تحریک براہ راست 1920 تک چلتی رہی، وہ دنیا سے چلے گئے، تحریک چلتے چلتے نوبت اس کی آئی کہ 1947 میں ملک انگریزوں سے آزاد کر لیا گیا، بڑی قربانیوں کے بعد۔ لیکن آزادی کے لیے جو نقشہ تھا شاہ ولی اللہ کا، شاہ عبدالعزیز کا، سید احمد شہید کا، اس نقشے کو میں رنگ نہیں بھرا جا سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بیچ میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جنہوں نے اس نظام سے ہٹ کر ایک سیکولر نظام، ایک لادینی نظام کی مسلمانوں کے بیچ میں دھوکہ دے کر بنا ڈال دی۔ پاکستان قائم کیا گیا اسلام کے نام پر، لیکن در حقیقت وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے تصور کے ساتھ قائم کیا گیا، اور انگریزوں کے تعاون سے قائم کیا گیا۔ جس طرح جزیرۃ العرب میں آل سعود کی حکومت برطانیہ کے حکمرانوں کے تعاون سے قائم ہوئی، پھر جنگ عظیم ثانی کے بعد امریکہ کے تعاون سے اس کا قیام چلتا رہا، ایسے ہی پاکستان کا قیام انگریزوں کے ذریعے ہوا۔ ہندوستان میں جو حکومت قائم ہوئی وہ بھی انگریزوں کے سہارے ہوئی۔ تو یہاں تو مسئلہ نہیں تھا کہ جو انگریزوں کے افکار وہی یہاں کے افراد کے افکار جو یہاں ڈھل رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، وہ جواہر لال نہرو ہوں یا امبیڈکر ہوں یا پنت اور پٹیل ہوں یا اور دیگر افراد ہوں، ان کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان کوئی صحیح معنی میں ٹکراؤ نہیں تھا۔ فکری، نظریاتی، تمدنی، تہذیبی، لٹریری، تعلیمی قدریں ملتی تھیں، اس لیے ان کے افراد برطانیہ میں تیار ہو کر یہاں آئے، اور بہترین انگریزی بولنے کی ان کو قدرت حاصل ہوئی، جدید ترین مسائل سے وہ واقف ہوئے، اور وہاں کی ٹیکنالوجی کو اور وہاں کے گورننس کے سسٹم کو انہوں نے یہاں منتقل کیا، تو انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ وہاں تیار ہو چکے تھے، اور ادھر سے ان کا تعاون تھا، تو تعاون ادھر بھی رہا، تعاون ادھر بھی رہا، اور ایک نظام وجود میں آ گیا۔ لیکن یہ نظام فی الحقیقت انگریزوں کا ہی نظام ہے، ڈپلیکیٹ نظام ہے جو یہاں قائم کیا گیا، جو جزیرۃ العرب میں قائم ہوا، کویت میں اور بحرین میں، عمان میں، قطر میں، یمن میں، شام و عراق میں، مصر سے لے کر مراکو تک، ان سب جگہوں پر جو نظام قائم کیا گیا وہ یا تو برطانیہ کے ذریعے یا فرانس کے ذریعے یا اٹلی کے ذریعے یا امریکہ کے ذریعے، یہ جتنے بھی نظام قائم کیے گئے ہیں 50 سال 60 سال پہلے 70 سال پہلے، یہ ان لوگوں کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں جو کالونائزیشن پر عمل کر رہے تھے، جنہوں نے اپنا سامراج قائم کیا تھا، 100 سال 150 سال تک وہ اس کو قائم رکھے رہے، اور جب تحریک چلی عوامی ان کے خلاف تو انہوں نے پھر ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیا کہ جن کو سیاست سونپ دی اور اپنے اور عوام کے درمیان میڈییٹر بنا دیا تاکہ وہ چلے بھی جائیں تو ان کی حکومت بالواسطہ قائم رہے۔ اسی صورتحال سے ہم سب دو چار ہیں پوری دنیا میں۔ 2011 میں ایک عوامی انقلاب جس میں اسلامی بیداری بھی داخل تھی، جس میں موجودہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت بھی داخل تھی، جس میں اپنے آزاد نظام کو برپا کرنے کے جذبات بھی داخل تھے۔ 2011 میں وہ تحریک اچانک شروع ہوئی تیونس سے، اور جیسے ہی وہ تحریک شروع ہوئی تو وقت کا سب سے خطرناک ڈکٹیٹر، بڑا جلاد حاکم بن علی تیونس سے فرار ہو کر سعودی عرب میں پناہ گزین ہو گیا۔ جس ملک نے اس ڈکٹیٹر کو، اس جلاد کو، اس مجرم کو پناہ دی وہ آل سعود کا ملک تھا،
اس کے بعد پھر مصر میں انقلاب آیا، بڑی قوت کے ساتھ آیا، اور حسنی مبارک جو ایک بڑا ڈکٹیٹر تھا اور ایجنٹ تھا دنیا کی طاقتوں کا، اس کے قدم اکھاڑ دیے گئے اور اس کو جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت بھی مسئلہ حسنی مبارک کے جزیرۃ العرب میں منتقل ہونے کا آیا اور آل سعود استقبال کے لیے تیار تھے، لیکن وہاں کی فوج نے اس آنے نہیں دیا، کیونکہ اس کا پلان تھا دوسرا کہ دوبارہ حسنی مبارک کو موقع دینا ہے اور پھر اسی کی ایجنسی کو موقع دینا ہے، اس لیے وہاں یہ پالیسی رہی۔ اور یہی سلسلہ جب سیریا میں چلا اور ایک عوامی انقلاب بشار کے خلاف برپا ہوا، تو دنیا کی تمام کھلی اور چھپی طاقتیں بشار کے تحفظ میں لگ گئیں، کیونکہ بشار کی پوزیشن اور اس کے باپ حافظ الاسد کی پوزیشن اسرائیل کے پولیس مین کی رہی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اسرائیل کا تحفظ کیا اور ہمیشہ دھوکہ یہ دیا کہ ہم اس کے مقابل میں سب سے زیادہ مضبوط طاقت ہے، ہمیشہ پروپیگنڈا اس کا کیا، لیکن اندر سے وہ اسرائیل کے پولیس مین کا کام کرتے رہے۔ اس لیے اسرائیل نے، امریکہ نے، یورپ نے، رشیا نے اور پھر ان کی جو ایجنسیاں ہیں یعنی آل سعود نے، ادھر سی نے اور جتنے بھی دیگر ممالک ہیں، سب نے بشار کی مدد کی۔ وہ بشار جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مارتا رہا اور بمباری کر کے عمارتوں کو گراتا رہا، تہس نہس کرتا رہا، پوری دنیا یہ نظارہ دیکھتی رہی، 6 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، 10 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے اور 30-40 لاکھ ترکی میں پناہ گزین ہوئے اور دیگر ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ سب ہونے کے بعد اور UN نے بار بار یہ کہا کہ یہ جنگی مجرم ہے، لیکن بشار محفوظ ہے اور دوبارہ اس کی حکومت بن رہی ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس دنیا پر کون سا نظام حاوی ہے، اور جو نظام اس دنیا پر حاوی ہے ابھی اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ یمن میں لوگ تباہ ہو رہے ہیں، بھوکمری ہو رہی ہے، دوائیں نہیں ہیں، اسپتال خالی ہیں اور ایسی خوفناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ علمان الحفیظ۔ عراق میں ایک مرتبہ صدام کے خلاف جنگ میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اور سنیوں کا گویا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور یہ سارے کام عرب کی منافق حکومتوں نے مل کر کیے۔ تو یہ جو تصویر ہے، اس تصویر میں آپ کا ملک تو بہت بہتر ہے، آپ کے ملک میں وہ عمل نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ جو بشار کی طرف سے ہوا، جو نوری مالکی اور عبادی کی طرف سے ہوا، جو یمن میں عبداللہ علی صالح کی طرف سے ہوا، جو مصر میں سی کی طرف سے ہوا، جو تونس میں بن علی اور اس کے اب نمائندہ سبسی کی طرف سے ہو رہا ہے، جو لیبیا میں حفتر کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ جو صورتحال ہے جس میں ہزاروں کی موت بری طرح ہو رہی، بمباری۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ملک اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، بہت محفوظ ہے، اور جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں اپنا وہ کردار ادا کریں جو ایک معاہد قوم کو کرنا چاہیے۔ ہم اس ملک میں نہ دارالاسلام میں ہے، نہ اس معنی میں دارالکفر میں ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پیش نظر تھا اور 1803 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، بلکہ اس ملک میں مسلمان ایک معاہداتی تعلق کی بنیاد پر موجود ہیں، یعنی مسلمان اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سب نے مل کر اس کانسٹیٹیوشن اور دستور سے اتفاق کیا ہے جس دستور کو بنانے میں امبیڈکر کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد بھی شریک رہے ہیں، مسلمانوں کی بھی شرکت رہی ہے، غیر مسلموں کی شرکت رہی ہے، اور جو دستور اس ملک کا بنایا گیا ہے بہت اچھا دستور ہے، بہت ہی زیادہ پرامن دستور ہے، بہت زیادہ حقوق کا تحفظ کرنے والا دستور ہے۔ اس اعتبار سے یہ دستور ہمارے اور دوسروں کے درمیان معاہدے کا عنوان ہے، اور جب ہم نے ایک معاہدہ کر لیا تو اسی معاہدے کی بنیاد پر
ہم سیاست میں حصہ لیتے ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہم کو ملتی ہیں، ہم اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو پھیلاتے ہیں، ہم اپنے دین کا تحفظ کرتے ہیں، ہم پرسنل لا کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں مہیا ہیں کانسٹیٹیوشن اور لاز کی بنیاد پر مہیا ہے۔ اور جب ایسی صورتحال ہے تو ہم کو چاہیے کہ دستور کے حوالے سے جو مواقع ہمیں دیے گئے ہیں کم از کم ان مواقع کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان سے زیادہ بڑھیں جو سب سے بچھڑے ہوئے تھے۔ اس ملک میں 3000 سال سے سب سے زیادہ مظلوم دلت تھے، بیکورڈ کلاسز کے لوگ، جن کو کہیں شیڈول کاسٹ اور کہیں شیڈول ٹرائبس اور کہیں OBC اور کہیں دلت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 3-4 ہزار سال سے مظلوم رہے اور ان کو جو آزادی ملی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل معاہدے کی بنیاد پر ملی، اور یہ حسن اتفاق تھا کہ انہی کے خاندان کا ایک فرد امبیڈکر قانون کو وضع کرنے کی کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ صلاحیت پورے نظام میں اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کو حاصل تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ٹکر کے نہ گاندھی تھے، نہ نہرو تھے، نہ اور کوئی شخصیت تھی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد قانون کی دنیا کے وہ آدمی نہیں تھے کہ وہ قانون کو وضع کرنے کا کام اپنے طور پر انجام دیتے۔ اس لیے جب نگاہ دوڑائی گئی تو دلت خاندان کے ایک فرد امبیڈکر کا انتخاب اس عظیم کام کے لیے کیا گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دلتوں نے اتنی ترقی اس وقت تک کر لی کہ ان کے ایک فرد کا انتخاب برہمنوں تک کو کرنا پڑا، اور پھر جو قانون اس نے پوری کمیٹی کے ساتھ وضع کیا وہ بہت اچھا قانون ہے انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے، اور اس کا فائدہ ہم کو بھی حاصل ہوا، ان کو بھی، لیکن ہم نے فائدہ کم اٹھایا اور انہوں نے فائدہ اتنا اٹھایا کہ آج ان کو ریزرویشنز ملے ہوئے، اور آج ان کے نمائندے ہر اسمبلی میں، گجرات کی اسمبلی ہو یا UP کی اسمبلی ہو، ان کے نمائندے اپنی حیثیت منوا رہے ہیں اور اپنی شرطیں رکھ رہے ہیں، اور پارٹیز کو ان کی شرطیں ماننی پڑ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 120 کی تعداد میں پارلیمنٹ کے MPs دلت ہیں۔ جو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبز اور دلت کے نمائندگان ہیں ان کی مجموعی طور پر تعداد 120 ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ BJP میں ہے یا کانگریس میں ہے یا کسی اور پارٹی میں ہے، مختلف پارٹیوں کے ذریعے سے وہ آئے ہیں، لیکن قوم کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے اتنی بڑی نمائندگی، اور ہماری نمائندگی کتنی کم ہے۔ وہاں بھی ہم بہت کم، اسمبلیوں میں ہم بہت کم، اور ظاہر ہے کہ جب ہم قانون کو وضع کرنے والے اداروں میں نہیں ہیں، قانون کو نافذ کرنے والے اداروں میں نہیں ہیں، تو ہماری حیثیت تو ایسی ہو گئی جیسے باڑے کے جانور ہوتے ہیں۔ باڑے میں رہنے والے جیسے جانور ہوتے ہیں کہ بھئی ایک جو جانوروں کو چرانے والا ہے وہ پورے باڑے کو دیکھ رہا ہے، بکریوں کا باڑا ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو، اور وہ سب کو چرا رہا ہے۔ یہ حیثیت ہماری ہو گئی کہ ہمیں چرایا جا رہا ہے، کوئی بھی قانون وہاں طے ہو جاتا ہے، ہماری طرف سے اس پر رکاوٹ نہ پارلیمنٹ میں لگتی ہے نہ لیجسلیٹو کونسل میں لگتی ہے، کہیں پر رکاوٹ لگانے کی ہم پوزیشن میں نہیں، قانون پاس ہو جاتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم وہاں دخیل ہوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم دستور سے فائدہ اٹھا کر اپنی سیاسی نمائندگی بڑھائیں؟ ہم اپنی نمائندگی ایڈمنسٹریشن میں اور سیکریٹریٹ میں اپنی اتنی نمائندگی بڑھائیں کہ ہم فیصلے کرنے والے اور فیصلوں کو نافذ کرنے والے بنے۔ زندہ قوموں کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو اب زندہ قوموں کا جو کام ہوتا ہے اس کو لپیٹ کر کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سی تقوی شعاری ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ قادیانی مذہب تو ہو سکتا ہے، اسلام بہرحال نہیں، کیونکہ اسلام میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ایک قائد، ایک سیاسی رہبر، ایک رہنما، ایک کمانڈر، مسجد کے امام اور خطیب اور تمام مسائل کو حل کرنے والے مفکر اور ایک جج، یہ تمام حیثیتوں کے جامع تھے، تمام حیثیتوں کے جامع تھے. اور پھر ان کے سب سے زیادہ دوست اور رفیق اور عزیز اور محبوب ابو بکر صدیق ان کے بعد ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک کے وہ صدر جمہوریہ تھے. پھر عمر کے جتنے فضائل آپ بیان کریں، اخیر میں جا کر وہ سارے فضائل اس پر آتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی عمر تھے. تو یہ علماء کو کون سی بیماری لگی ہے کہ وہ کہتے ہیں سیاست سے ہمارا تعلق نہیں. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء سیاست کرتے رہے. کان الانبیاء تسوس اقوامہم، اس طرح کے الفاظ ہیں. وکلما مات نبی خلفہ نبی آخر، تو ہر نبی سیاست کرتا تھا. سیاست کے معنی انتظام کے ہوتے ہیں. سیاست عربی میں ساسا یسوس سیاستن کے معنی انتظام کرنا، مینج کرنا، ایڈمنسٹر کرنا، یہ اس کے معنی. تو اس سے بھاگنے کے کیا معنی ہوئے؟ عجیب عجیب بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیت مدرسوں میں گھس گئی. جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ادھر چنگیزی ہوتی ہے، پھر ظلم ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر اہل ایمان سے سیاست جدا ہو جاتی ہے تو سوائے غلامی کے کچھ نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ اس پر سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک حکمرانی سے اور سیاست سے اور انتظام سے اور کورٹس کے مسائل سے اور ججز کے مسائل سے بھرا ہوا ہے. حدیثوں میں تو پورے پورے ابواب ہے کتاب السیاست الشرعیہ کے، اور کتاب القضاء اور کتاب الحکم، اور کتنے ابواب ہیں جن کا تعلق ہی ٹوٹلی حکومت سے، اور وہ سب پڑھائے جاتے ہیں. بخاری پڑھائی جا رہی ہے تو بس دماغ میں ہے کہ بخاری، امام بخاری جن کی کتاب اعلیٰ درجے کی صحیح ہے اور بڑے مقدس اور بڑی اعلیٰ متقی شخصیت، ان کی ذات کے تبرک کے تصور کے ساتھ بخاری پڑھائی جا رہی ہے. جہاں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، مسلم ترمذی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ ذہنوں میں نہیں، کیونکہ بخاری جو پڑھا رہا ہے وہ اگر ایک طرف آپ کو افکار اور عقائد بتا رہا ہے اور عبادات بتا رہا ہے، تو پھر وہ آپ کو سوشولوجی بھی پڑھا رہا ہے، اور وہ آپ کو اکنامکس بھی پڑھا رہا ہے، اور آپ کو میڈیکل سائنس بھی پڑھا رہا ہے، اور آپ کو ایسٹرونومی بھی پڑھا رہا ہے، اور آپ کو آرمی سائنس بھی پڑھا رہا ہے، اور آپ کو ایڈمنسٹریشن بھی پڑھا رہا ہے. اس لیے کہ جو کتاب ہے نکاح کی اور طلاق کی، یہ سوشولوجی ہے. اور جب وہ پڑھاتا کتاب الطب تو میڈیکل سائنس کی کتاب ہوتی، اور سیاست شریعہ کو پڑھاتا ہے تو شرعی پالیٹکس کو پڑھاتا ہے. اور جب وہ ججز کے بارے میں کتاب القضاء پڑھاتا ہے تو وہ آپ کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ، چھوٹے اور بڑے تمام طرح کے کورٹ کی تعلیمات دیتا ہے. پڑھائی یہ ہو رہی، لیکن جن الفاظ میں ہو رہی ہے، جس ماحول میں ہو رہی ہے، وہ ماحول صوفیوں کا بن گیا، وہ نرے ملاؤں کا بن گیا، وہ مسجد کے کندوں کا بن گیا، وہ گھر میں رہنے والے لوگوں کا بن گیا. تو اب ہوتا کیا ہے، باب اتنے اعلیٰ پڑھائے جا رہے ہیں اور دماغ اتنے چھوٹے تیار ہو رہے ہیں. تو نہ امام بخاری کا خیال رہ گیا، نہ امام مسلم کا، کیونکہ یہ سب امام بنے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہر باب کی انہوں نے محفوظ کر کے آپ کو پہنچا دی. اب ہر باب کی جو حدیثیں ہیں ان کو محنت سے پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھانا ہے کہ بالکل آج کی جو جدید اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات میں آپ سوشولوجی کو سمجھائیے. آپ اگر صرف یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کتاب النکاح ہے اور اس میں طلاق کا ذکر ہے اور اس میں خلا کا تذکرہ ہے اور 1 طلاق اور 2 طلاق اور 3 طلاق اور اس میں رضاعت کا تذکرہ ہے اور اس میں زوجین کے فلاں فلاں تعلقات کا تذکرہ ہے، یہ سب آپ اپنی مدرسے والی زبان میں پڑھائیں گے. اور آج کل کی جو زبان کورٹ میں استعمال ہو رہی ہے اور اس میں جو اصطلاحات چل رہی ہیں ان کا استعمال ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ اس دنیا سے بالکل کٹے ہوئے رہیں گے جیسے کوہ قاف پر بسے ہوئے ہیں. یہ فرق اس لیے ہو رہا ہے کہ عصری زبان نہیں ہے.
یہ فرق اس لیے ہو رہا ہے کہ جدید اصطلاحات نہیں، یہ فرق اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ جس کو کتاب القضاء پڑھا رہے ہیں، جس طالب علم کو کتاب القضاء پڑھا رہے ہیں، وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں وکیل بنوں گا، اور یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں جج بنوں گا، اور اس کے بارے میں تو اس کے دماغ کے حاشیے میں بھی کبھی نہیں آ سکتا کہ میں چیف جسٹس بنوں گا۔ لیکن جس وقت امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو اس طرح پڑھا رہے تھے جیسے نبی نے پڑھایا تھا، جیسے صحابہ نے پڑھایا تھا۔ اس لیے شاگردوں کو آگے چل کر جج بننا ہے، چیف جسٹس بننا ہے، گورنر بننا ہے، اور کسی جگہ کا والی بننا ہے، یہ سب کچھ ذہن میں بٹھایا جا رہا تھا۔ اور اس مقصد کے لیے لہذا ایک شاگرد رشید ابو یوسف اسپین سے لے کر چائنا تک، اسپین سے لے کر چائنا تک اتنی بڑی سپر پاور کے چیف جسٹس بنائے گئے۔ تو فقہ حنفی پڑھنے والوں کیا گد بنائی فقہ حنفی کی؟ فقہ حنفی کے پڑھنے والوں صرف وضو پڑھ رہے ہو، غسل پڑھ رہے ہو، نماز روزہ پڑھ رہے ہو، باقی اب آپ پڑھتے ہو تو نہ عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہو۔ کیوں ابو یوسف تیار نہیں ہو رہے؟ کیوں دوبارہ محمد ابن الحسن تیار نہیں ہو رہے؟ کیوں ظفر تیار نہیں ہو رہے؟ کیوں طحاوی تیار نہیں ہو رہے؟ کیوں نئے ابن حمام تیار نہیں ہو رہے؟ کیوں زیلعی تیار نہیں ہو رہے؟ اور خاص طور پر وہ افراد کے جو نظام سنبھالیں وہ کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابو حنیفہ سے متفق نہیں، ہم ابو یوسف سے متفق نہیں، ہم اس نظام سے ہی متفق نہیں ہے جو نظام انتظامیہ کے افراد تیار کرتا ہے، ہم اس سے متفق نہیں۔ ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، ہم عزلت نشین ہو گئے ہیں، ہم گوشہ گیر ہو گئے ہیں، ہم نے دین میں ایک خفیہ معنوی تحریف کر دی ہے، ایک خفیہ تحریف ہو گئی ہے، اس میں ہم راضی ہو گئے، کیونکہ اگر تحریف نہ ہوتی تو عہد نبوی ہمارے سامنے ہوتا سب سے زیادہ روشن، پھر ہمارے سامنے عہد صدیقی، عہد فاروقی، عہد عثمانی، عہد علوی ہوتا، پھر آگے بڑھتے تو بنی امیہ کی فتوحات ہوتی ہیں، بنو عباس کی تہذیبی اور تمدنی ترقیاں ہوتی، ہمارے سامنے یہ ہوتا اور ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ اس لیے اب پھر اس کی ضرورت ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ حجاز سے جو بات لے کر آئے تھے اور ان کے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تفہیمات میں، فک کلی نظام، فک کلی نظام، ہر نظام کو توڑ دیا جائے۔ آپریشن کینسر والے کا کرنا ہے تو کینسر کا ایک ایک کیڑا اور اس کا ذرا ذرا سا اثر چھانٹ کر کھرید کر نکال دینا ہے تاکہ اب کچھ بھی اثر باقی نہ رہنے پائے۔ ٹیومر ہے، پھوڑا ہے تو اس کو بالکل صاف کر دینا ہے، اگر ایک جرثومہ بھی اس کا باقی رہ گیا تو دوسرا پھوڑا نکلے گا۔ اس لیے مکمل طور پر اپنے نظام کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی گاڑی کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور جائزہ اپنے ماضی کی روشنی میں لینا ہے، وہ ماضی نہیں جو شروع ہوتا ہے 1803 سے یا 1757 سے یا 1601 سے، وہ ہمارا اصل ماضی نہیں ہے، وہ ہمارا اصل ماضی نہیں ہے۔ اس لیے دیوبند یا ندوہ یا مظاہر یہ ادارے ہمارے اصل ماضی نہیں ہیں۔ جب ان پر نگاہ اٹک جائے گی اور ان کو آخر سمجھا جائے گا اور ان سے ہی وابستگی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصوص میں تحریف شروع ہو گئی۔ ہمیں پلٹنا پڑے گا امام ابو حنیفہ کی طرف، امام ابو حنیفہ کے استاد حماد کی طرف، ان کے استاد علقمہ کی طرف یا ابراہیم نخعی کی طرف، اور پھر عبداللہ ابن مسعود کی طرف، اور ادھر عمر ابن الخطاب کی طرف۔ ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں۔ تو جو مدرسہ قائم کیا جائے یہ نہ سوچا جائے کہ ہم شاخ قائم کر رہے ہیں ڈھابیل کی اور یہ ندوے کی، یہ دیوبند کی، یہ سب فضول باتیں، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ شاید شاخ قائم کرنا ہو تو شاخ قائم کیجئے صفہ نبوی کی، شاخ قائم کیجئے مدرسہ محمدی کی۔ جب اس کی شاخ قائم ہوگی تو اس میں طاقت ہوگی، جوش ہوگا، حرکیت ہوگی، نشاط ہوگا۔ وہ جب وہ شاخ قائم ہوگی تو اس کا مطلب کہ اس میں ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، معاذ بیٹھے ہیں، ابو ابن عباس بیٹھے ہیں، اس مدرسے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں،
اور ان کے ساتھ آپ بھی کہیں جوتیوں میں بیٹھ جائیں گے تو قسمت جاگ جائے گی اور ترقی کریں گے. لیکن آپ جب ان کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے دور کو اصل سمجھتے ہیں، جو بیچارے لڑ رہے تھے، جیل جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، اڑائے جا رہے تھے، تو مجبوری اور بے اختیاری کی صورتحال کے لوگ ماڈل نہیں ہو سکتے. کیا مسلمانوں کے سرمایہ یہ ہے کہ مارے جائیں؟ کیا ہے سرمایہ آپ کا؟ آپ کہتے ہیں ہم نے جنگ آزادی لڑی. ملا کیا؟ پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے، یہ اصول ہے. ہم نے یہ باغ لگایا آم کا، دیکھ رہے ہیں تو ایک بھی آم نہیں پورے باغ. ہم نے لگایا یہ امرود کا درخت، لیکن ایک درخت پر بھی امرود نہیں. تو آپ نے لگایا، بہت اچھا، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن آپ 100% ناکام رہے. یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے باغ کی کسی درخت میں پھل ہے ہی نہیں. اس لیے ہمارے جن بزرگوں نے قربانیاں دی، اللہ انہیں قبول کرے، اعلیٰ علیین میں مرتبہ عطا کرے، لیکن وہ ناکام ہوئے. یعنی مادی اعتبار سے وہ حکومت حاصل نہیں کر سکے، وہ دشمن کو بھگا نہیں سکے، وہ ایک شہر بھی حاصل نہیں کر سکے. جہاں انہوں نے ادارہ قائم کیا، اس ادارے کے قصبے کو بھی وہ اپنے انتظامیہ میں لے نہیں سکے. یہ ایک واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے 6 مہینے کے اندر پورے مدینہ منورہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس کے بعد اپنا قانون بنایا، اور اس قانون کے ماتحت یہودی اور مشرک اور منافق اور مسلمان سب کو داخل ہونا پڑا. یہ ہے نبوی طرز. تو جب نبوی مدرسہ بنے گا تو شہر اپنے ہاتھ میں آ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ پھر اس شہر پر اکتفا نہیں کیا گیا، چلو بھائی سکون کی زندگی حاصل ہوئی، مدینہ میں رہو، اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. چین سے آپ ایک دن نہیں بیٹھے، 6 مہینے کے بعد سے آپ نے سرایا بھیجنا شروع کر دیے، ادھر ایک فوجی ٹکڑی، ادھر ایک فوجی ٹکڑی، ادھر ایک ٹکڑی. اور 1 سال کے بعد براہ راست آپ نے جنگ کی قیادت کرتے ہوئے کبھی جنگ بدر اور کبھی جنگ احد اور کبھی کسی اور طرف جانا شروع کر دیا. تو چین سے نہیں بیٹھے. تو مدینہ منورہ کے نتیجے میں جو ایک شہر تھا، دھیرے دھیرے ایک ضلع، دوسرا ضلع، اور کئی ضلعوں کے بعد ایک صوبہ، اور پھر دوسرا صوبہ داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ 7.5 سال کے اندر فتح کر لیا گیا. یہ ہے منہج نبوی. بات ہوتی ہے حضور کی سیرت کی، حضور کی سنت، حضور کی سیرت میں سب دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن میٹھی میٹھی سیرت چاہیے کہ بھئی حلوہ ہو کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بعد بھی، حالانکہ کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو مولوی زور لگا کے ثابت کرتا ہے کہ حلوہ، میٹھا پانی، شربت چاہیے. حضور پسند کرتے تھے صاحب کھجور پانی میں ڈال دی جاتی، حضور سرما لگاتے تھے، حضور انگوٹھی پہنتے تھے، اور حضور جبہ پہنتے تھے. یہ سب چیزیں مولوی کے پاس ضرور ہونی چاہیے. ان سنتوں پر ضرور عمل، لیکن باطل سے ٹکراؤ کی سنت، تحریک کی طاقت کی سنت، تمام غیر مسلموں میں دعوت کی سنت، حجت کو قائم کرنے کی سنت، جو سنت نہیں فرض ہے، اس کے بارے میں غفلت، مہیم غفلت، خطرناک غفلت، مجرمانہ غفلت. کیسے یہ 2 باتیں جمع ہوتی ہیں؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی جزیاتی سنتیں ہیں یہ بعد میں ہیں. پہلے 13 سالہ مکہ مکرمہ کا دور ہے، اس وقت کی سنت چاہیے. پھر مدینہ منورہ کا ابتدائی دور ہے 6 ماہ کا، جس میں ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ میں لے کر اور قانون بنا کر شہریت کے تمام اصول طے کر کے تمام غیر مسلموں کو بھی شہریت سے نوازا گیا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا. یہ کنٹرول بتائیے، اگر سورت میں کوئی مدرسہ ہے، اگر احمد آباد میں کوئی مدرسہ ہے اور کہیں پر بھی ہے، تو کیا اس کے ذریعے سے ضلع کا کنٹرول حاصل ہو گیا؟ 150 سال ہو گئے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم ہوا، کیا صرف قصبے دیوبند میں کنٹرول حاصل ہو گیا؟ لکھنؤ میں 125 سال ہو گئے ندوہ قائم ہوا، کیا لکھنؤ ہی نہیں، ندوے کے قرب و جوار کے 4 محلوں کا کنٹرول حاصل ہوا؟ سہارنپور میں مظاہر علوم قائم ہے 150 سال سے. اس مدت میں مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نکلیے
تو صرف ایک روڈ پر کنٹرول حاصل ہوا؟ نہیں ہوا تو اس کا مطلب منہج نبوی سے انحراف کیا گیا، منہج نبوی کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے ہوا۔ ورنہ 150 سال پہلے تو آپ ہی آپ تھے، سن 47 تو بہت دور تھا۔ اس وقت کم از کم کنٹرول کرنے کی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ اختیار نہیں کی گئی، کتاب القضاء کو نافذ نہیں کیا گیا، کتاب الشہادات کو نافذ نہیں کیا گیا، کتاب السیاست شرعیہ کو نافذ نہیں کیا گیا، کتاب الاقتصاد کو نافذ نہیں کیا گیا، کتاب الجہاد کو نافذ نہیں کیا گیا، یا کیا بھی گیا تو مکمل حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نعوذ باللہ اہل دیوبند کے بزرگوں سے نسبت رکھنے والوں کو دیوبند میں غندوں اوباشوں نے پیٹا اور ان کو ذلیل کیا، اور دیوبند میں پڑھنے والے لڑکوں کو کہیں ریل سے اتار دیا، کہیں بس پہ مار دیا، کہیں راستوں میں ستایا، اور ابھی قریب کے باغبت میں 3 مولویوں کو ریل پہ مارا گیا، پیٹا گیا کہ تم نے سروں پر یہ رومال کیوں ڈال رکھے ہیں، یہ بات اٹھائی گئی، چھیڑا گیا، اور اس کے بعد ذلیل کر کے ان کو نکال دیا گیا۔ یہ 150 سال کا حاصل ہوا، اور اب نوبت اس کی آ رہی کہ اب ہمارے ہی علماء تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ روہنگیا کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہتھیار تقسیم کر دیے گئے، تمہیں اب کچومر بنا دیا جائے، کہہ رہے ہیں، علماء بول رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی سب معمول کی زندگی گزار رہے ہیں کہ چلیے وہ دور بھی آ جانے دیجیے۔ جب یہ دور آ گیا کہ 150 سال جہاں ہم تھے وہاں ایک قصبے پر ہم حکومت نہیں کر سکے، ایک قصبے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکے، ایک قصبے میں اسلامی نظام جاری نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب ہم اہلیت سے بالکل محروم ہو چکے۔ اس اہلیت کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے مدرسہ نبوی اور صفہ نبوی کے نظام کو دوبارہ جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں علماء غور کریں، ملیں، بیٹھیں، سوچیں، مذاکرے کریں، ادھر ادھر موضوعات پر کانفرنسیں اور سیمینار بند کر دیں، اسی موضوع پر سیمینار کریں، کانفرنس کریں یا مذاکرے کریں، اور مل بیٹھ کر حل نکالیں، لاہے عمل طے کریں تاکہ صورتحال بدلے، ماضی سے سبق لے کر حال کو درست کریں، اور حال کو درست کر کے مستقبل کی تعمیر کریں، اس کے انتظام میں لگ جائیں۔ یہ سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارشات رکھی گئی ہیں کہ بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی روایت پرستی اور شخصیت پرستی اور بزرگ پرستی کے بالکل آزاد ہو کر جس طرح حکم ہے کہ قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے ہر مسئلے میں، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں براہ راست اس مسئلے کو حل کیا جائے اور رجوع کیا جائے۔ تو وقت کے ائمہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے رجوع کیجئے کہ جنہوں نے بنی امیہ سے ٹکراؤ اختیار کیا، بنو عباس سے ٹکراؤ اختیار کیا، تو بنی امیہ کے دور میں کوفہ میں ان کے کوڑے لگائے گئے، اور بنو عباس کے دور میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور سن 150 میں جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ امام ابو حنیفہ کی یہ سنت کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ صرف طہارت نماز کے مسائل کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ تو بنیادی مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کا موقف ہے وقت کی حکومتوں کے ساتھ۔ جس مولوی کو دیکھیے وہ حکومتوں کی تعریف کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، اور بالخصوص اگر حکومت کی نسبت حرمین کی طرف ہو تب تو وہ گل کے غلیظ ہو جاتا ہے، تلوے چاٹنا چاہتا ہے، اور عمرہ اور حج کرتا ہے تو اس کی نگاہ قالین پر ہوتی ہے، کنڈیشن پر ہوتی ہے، اور بلڈنگوں پر ہوتی ہے، اور اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، متاثر ہوتا ہے کہ بڑی خدمات ہو رہی ہیں۔ وہ اتنا ابلہ، اتنا بیوقوف، اتنا نادان ہے کہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ساری خدمات صرف مالیاتی مسائل کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک ہوٹل کی خدمات ہیں، آپ کے ذریعے جو کرنسی مل رہی ہے اربہ ارب اور خرب اور روزانہ اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس سے فنڈ تیار ہو رہا ہے، تو خدمت اپنے فنڈ کے لیے ہے۔ جیسے ہوٹل کے لوگ اپنے ہوٹل کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ کتنے بڑے نادان ہیں جو ہوٹل میں جا کے کہیں بھائی کتنا شاندار پلنگ ہے اور کیسا عمدہ صوفہ سیٹ ہے، تو جو یہ بات بول رہا ہے وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے، بیوقوف انسان ہے، ایسا نادان کہ وہ ہوٹل کی تعریف کر رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ تم سے ایک رات کے 10,000 روپے لینے کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ تو
عجیب صورتحال ہے کہ پوری ملت کو اس وقت ایک آواز ہو جانا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جزیرۃ العرب میں یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، ملحدوں کو مواقع فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے مخصوص کر دیا، اعلان فرما دیا تھا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اعلان فرما دیا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور اس اعلان کے ضد مقابل میں اس سے ٹکرانے کے لیے اسرائیل سے دوستیاں خفیہ کی گئیں، اور اب کھلم کھلا اسی کے تعلق سے مسلمانوں سے، سنیوں سے، اسلامی تنظیموں سے، جماعتوں سے، علماء سے ٹکراؤ اختیار کیا جا رہا ہے، علماء گرفتار کیے جا رہے ہیں، جماعتوں پر فتوے ٹھوکے جا رہے ہیں، دینی اور اصلاحی جماعتوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ جو کام امریکہ نے نہیں کیا، یورپ نے نہیں کیا، انڈیا نے نہیں کیا، وہ کام وہاں کے مجرم کر رہے ہیں، جن کے جرائم کے بھانڈے پھوٹ چکے ہیں، پھر بھی مولوی زبانوں پر تالے ڈالے ہوئے ہیں، کیا چندے کے لیے، کیا عمروں اور حجوں کے دھندوں کے لیے؟ کون سی یہ عبادت ہے جس عبادت کو ادا کیا جا رہا ہے جلادوں کے سائے میں، جس کو ادا کیا جا رہا ہے اسرائیل کی ایجنسیوں کے سائے میں؟ صورتحال بگڑ اس لیے رہی ہے کہ جہاں ناحق ہو وہاں خاموش رہو، بولو نہیں، اور اس خاموشی سے اپنا کام چلاؤ تو تمہارا کام ضرور چل جائے گا، لیکن اسلام تباہ ہو جائے گا۔ اسلام عزیز ہے تو حق کی بات کرو، حق بولو، حق کی محنت کرو، اور مت لحاظ کرو کہ کون ہے جو اپنے کو خادم الحرمین کہہ رہا ہے، کون ہے جو اپنے کو مسلم ملک کا حکمراں کہہ رہا ہے، وہ ایک پیسے کی اہمیت کے لائق نہیں۔ ہمارے نزدیک اسلام مطلوب ہے، محمد عربی علیہ السلام کی تہذیب چاہیے، آپ کی تربیت چاہیے، صحابہ کا احترام چاہیے، وہ نظام چاہیے جو خالص اسلامی نظام ہو۔ جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک ہم راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ موقف ہے جو اختیار کیا جائے گا اپنے اصل مقامات کے لیے تو اللہ تعالی نصرت فرمائے گا، آپ کی اس اقامت گاہ کے لیے بھی۔ یہاں آپ مقیم ہیں، یہاں بھی اللہ حفاظت فرمائے گا اور وہاں بھی اللہ انتظام فرمائے گا، اور اگر یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی تو وہاں پر بھی تباہی مچے گی، یہاں بھی خدا نخواستہ تباہی مچے گی، اور ہر جگہ یہی ہوتا رہے گا، اور بس انتظار رہے گا کہ حل من مزید، آؤ جہنم میں اور ڈالو، آؤ مزید تباہ کرو۔ یہی قصہ چلتا چلا آ رہا ہے، خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ مستقبل مزید خراب نہ ہو، اس لیے اثر نو غور و فکر کر کے نظام بنانا چاہیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا توكلنا عليك وأنبنا إليك ولجأنا إليك. اللهم أعذنا من كل شر، أعذنا من كل هلاك، أعذنا من كل سوء، أعذنا من كل فتنة يا أرحم الراحمين. يا مجير يا مجير يا مجير يا معيذ، أعذنا من كل مهلكة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.